بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی طیبین طاہرین المعصومین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمر بالعدل والاحسان صلوات پڑھیں علی محمد جو کو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے بلا تمہید میں گفتگو شروع کروں گا کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انما یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ امر کرتا ہے عدالت کا اور احسان کا۔ اور ہمارے اصول دین میں توحید کے بعد جو اصول ہے وہ ہے عدالت، اور صفات الہی کی جو باز گشت ہے تمام صفات کی وہ عدل کی جانب ہے، یعنی اللہ رحم کرتا ہے وہ بھی عدل کی بنا پہ، اللہ ستار العیوب ہے وہ بھی عدل کی بنا پہ، اللہ غفور الرحیم ہے وہ بھی عدل کی بنا پہ، اللہ جبار ہے قہار ہے، یعنی جو بھی صفات الہی ہے ان تمام صفات کی جو باز گشت ہے وہ عدل کی طرف ہے۔ اور ہم اپنے عقیدے میں امام عادل کے قائل ہیں۔ امام وہ ہے جو عادل ہو، عادل ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، عادل بھی وہ ہوگا جو عدل الہی کو سمجھتا ہوگا، عدل الہی کو سمجھتا ہوگا کہ عدل ہے کیا۔ اب دیکھیں ہمارے پاس 4 معصومین کی سیرت، اصل بنیادی جو چیز ہے وہ ہے ذات محمد، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور پیغام مجھے پہنچانا ہے۔ پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی ذات ایک اجمال کا نام ہے، اور باقی 13 معصومین اسی کی تفصیل کا نام ہے۔ ایک ہوتا ہے اجمال، ایک ہوتی ہے تفصیل۔ دنیا میں جو نعمات اللہ نے انبیاء کو دی وہ تمام کی تمام نعمات اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دی، تمام کی تمام۔ اب میں مزید تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، صرف ایک مثال دے کے ابھی دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال ہے، اور پیغمبر کی بظاہر جو عمر ہے وہ 63 سال ہے۔ یہاں سوال پیدا ہو رہا ہے، بھائی جو نعمتیں اللہ نے انبیاء کو دی وہ تمام کی تمام نعمات اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو جب دیکھتے ہیں تو عمر کے اعتبار سے حضرت نوح کی عمر تو 2500 سال ہے، اس میں کیا وہ آگے بڑھ گئے؟ لیکن اصل اس میں ایک راز ہے۔ اصل میں پیغمبر کی ولادت سے لے کر آئمہ کی جو بھی عمر ہے اصل میں مصطفیٰ کی عمر ہے، یعنی آج پردے غیب میں جو امام علیہ السلام موجود ہیں اصل میں اس کی بھی جو زندگی ہے وہ بھی مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ ایک چیز
اب دوسری چیز دیکھیں، 4 موسمین، اب حدیثیں جو مشہور ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا، اپنے موضوع کی جانب جاؤں گا۔ آج ہم اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں جو امیر المومنین کی شہادت کے لیے بچھایا گیا ہے۔ علی کی زندگی، امام حسن کی زندگی، امام حسین کی زندگی، حتیٰ کہ تھوڑا ایک چیز کو بڑھا دوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی، جناب ثانی زہرا کی زندگی، امام زمانہ تک جو بھی زندگیاں ہیں اصل میں مصطفیٰ کی ہیں۔ اگر علی کے دور میں مصطفیٰ ہوتا وہی کرتا جو علی کر رہا تھا۔ توجہ ہے تھوڑی؟ اگر کربلا میں مصطفیٰ ہوتا وہی کرتا جو حسین کرتا تھا۔ لیکن یہ جملے کس کے ہیں؟ آیت اللہ خامنائی کے، کہ اگر عباس کی جگہ مصطفیٰ ہوتا وہی کرتا جو عباس کر رہا تھا۔ صلوات پڑھیں مولا آل محمد۔ اب عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عدل کس کو کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کے 2 پہلو بنائے ہیں، ہر چیز کے 2 پہلو۔ ایک ہوتے ہیں الفاظ، دوسری ہوتی ہے حقیقت۔ ایک الفاظ، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اب مثلا بھوک لگی، ہم روٹی کریں گے، پیٹ تو نہیں بھرے گا، دارے روٹی چاہیے، سیدھی بات۔ تو اس لیے ہر چیز کی حقیقت ہے کہ اب استغفر اللہ پڑھتے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی کرتے ہیں نا توبہ، یہ توبہ کے الفاظ ہیں۔ اس کی حقیقت کا نام کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرنی ہے وہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ ہمیں زیادہ وضاحت میں نہیں جا سکتا۔ اس طرح ایک ہے الفاظ، دوسری حقیقت۔ اب قرآن الفاظ کا نام ہے، اہل بیت حقیقت کا نام ہے۔ اہل بیت اس حقیقت کا نام ہے۔ اب لفظ کیا ہے؟ لفظ ہے عدل۔ بھائی عدل ایک لفظ ہے، اس کی حقیقت کا نام کیا ہے؟ اس کی حقیقت کا نام ہے امیر المومنین کا دور حکومت۔ علی کے دور حکومت کا نام ہے عدل، اس کو کہتے ہیں عدالت۔ بھائی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے مائنڈ میں جتنا آئے علی، یہ لائٹ آپ کے پاس جل رہی ہے، اب کیا ہے؟ اب جو اصل جو قوت ہے، طاقت ہے، اس کے ساتھ وہ نہیں آ سکتی۔ گلڈ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں، بھائی کس علاقے سے کس علاقے میں کس اعتبار سے پاور بھیجنا ہے۔ تو اسی طرح اہل بیت کے جو کمالات ہیں وہ ہمیں اسی اعتبار سے سامنے آتے ہیں جس اعتبار سے ہمارا ذہن برداشت کر سکے۔ بھائی ہم تو دعویٰ کرتے ہیں ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ہے نا؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، چھوٹی سی۔ اب دیکھیں غدیر میں ولایت علی کا اعلان ہوا۔ جب علی کو ممبر دینے کی باری آئی، کافی دیکھنے والے تھے جو اندھے ہو گئے، ہے تو وجہ تھوڑی، کافی سننے والے تھے جو بہرے ہو گئے۔ غدیر میں دیکھا لیکن جب امیر المومنین گئے وہ مکر گئے۔ بہرحال امیر المومنین کو حکومت نہیں دی گئی، ہے نا میرے ساتھ تھوڑا، امیر المومنین کو حکومت نہیں ملی، اقتدار نہیں ملا۔ جب امیر المومنین کو اقتدار نہیں ملا، اب ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے، مثلا ہماری ایک انجمن ہے، ایک تنظیم ہے، ایک صدر ہے، ایک نائب صدر ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن ان میں سے ایک ایسا ہے جس کی بات سنی نہیں جاتی، یعنی اس کو تنظیم یا انجمن
جو ہے وہ خارج کر دیتی ہے۔ اب کوئی مسئلہ ہوا نا، کوئی دین کا یا مذہب کا، ہم اس کے بعد گئے، کہا کہ جاؤ فلاں سے بات کرو، جو ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں نا جا کے ان سے بات کرو، جو ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، بظاہر تو خلافت سے محروم رکھا علی کو، لیکن جب دین میں مشکل آئی تو کبھی علی نے یہ نہ کہا کہ جاؤ ممبر والے سے پوچھو، جاؤ ممبر والے سے پوچھو۔ یا علی آپ بھی کہہ دیتے نا، جب مانا ہی نہیں، کہا کہ مجھے اس ممبر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے محمد نے جو غدیر کے ممبر پہ بٹھایا تھا نہ ویسا ممبر بنے گا، نہ علی جیسا امام بنے گا۔ بھائی تھوڑی سوچنے کی چیز ہے، ایسے مراحل ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ جب میں پیش نماز تھا، جب قوم میری سنتی تھی، تب تو بڑا دیندار تھا، لیکن آج جب کوئی سن نہیں رہا تو جاؤ اسے پوچھو۔ یعنی آج پتہ چلا تو دیندار نہیں تھا، تو انا والا تھا۔ اسی لیے تو سید سجاد نے کہا کہ علی کا شیعہ کہلوانا الگ بات ہے، علی کا شیعہ ہونا الگ بات ہے۔ یہ تو علی کے شیعہ کا کمال ہے نا، چاہے کتنی بھی مشکل آ جائے لیکن میدان میں کھڑا ہوگا، میدان میں۔ اب دیکھیں تاریخ میں اپنے دور امامت میں دو ائمہ نے جنگیں لڑی ہیں، ایک امیر المومنین علی نے، دوسرا امام حسین علیہ السلام نے۔ باقی ائمہ نے بظاہر جنگیں اپنے دور میں نہیں لڑی۔ مولا حسن نے سلو کیا، امام سجاد سے لے کر امام حسن عسکری تک کسی امام نے جنگ نہیں لڑی، صرف دو ائمہ نے۔ اس کا اصل ریزن کیا ہے؟ اصل ریزن یہ ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ ایسے صحابی تھے، مولا جانتے تھے اگر میں شہید بھی ہو گیا تو یہ دین کو بھی سنبھال دیں گے اور مولا حسن کی ولایت کا اعلان بھی کر دیں گے۔ ان میں ایک کوالٹی تھی، اور بھی ائمہ کے دور میں صحابی تھے اپنے اپنے مقام پر، لیکن بڑے مقام والے صحابی ہیں۔ اب ایک صحابی جس کی تھوڑی کوالٹی بیان کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ علی کس کا نام ہے؟ عدالت کا، توجہ رکھنا، علی عدالت کا۔ جب امیر شام نے لشکر جمع کیا تو مولا نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، یعنی سفیر بنا کے بھیجا۔ اس کا نام تاریخ کیا لکھتے؟ تاریخ لکھتے ترماہ بن ادی، ترماہ بن ادی۔ اس کے بارے میں روایت یہ ملتی ہے کہ یہ ماشاءاللہ قد کے بہت بڑے تھے، قد کے بڑے تھے۔ اس کو مولا نے بھیجا، کہا کہ پیغام لے کے جائیں۔ یہ جب اونٹ پہ سوار ہو کے کوفے کی گلیوں میں آیا تو یہ دیوار ہے نا، دیوار کے اوپر نظر آ رہا تھا، دیوار کے اوپر۔ اب پیغام لے کر آیا ہے۔ پیغام کس کا لے کر آیا ہے؟ علی کا۔ علی کا سفیر پیغام لے کر آیا ہے۔ اب پیغام لے آنے کا انداز کیا ہے؟ عجیب انداز ہے۔ جیسے آیا تو وہ جو شامی تھے نا، بڑے چھچھوری طبیعت، ایک انسلٹ کرنے، توہین کرنے والے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ توجہ میری طرف ہو، مشورہ کیا، کہا کہ چلتے ہیں اس کو تھوڑا پریشان کرتے ہیں۔ یہ سب آ گئے۔ ایک نے آ کے اس کو مذاق میں کہا، حل عندک خبر من السماء، یعنی بڑا تھا نا قد کا، کہا کہ کیا تیرے پاس آسمان کی خبریں ہیں؟ آسمان سے خبریں لے آیا ہے، یعنی ڈائریکٹ لے کر آیا ہے۔ تھا تو علی کا نا، کہا کہ ہاں میرے پاس آسمان سے خبریں ہیں۔ کہا کہ کیا خبر ہے؟ کہا کہ بجلی کڑکنے والی ہے، عذاب نازل ہونے والا ہے۔
ابھی ابھی جو ہے نا بجلی کڑکے گی، آپ پہ عذاب نازل ہوگا۔ اب یہ جو الجھنے والے تھے نا، ایک نے آخر تنگ آ کر پوچھا آیا کیوں ہے؟ کہا کہ علی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کہا کہ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ کہا کہ جس کی آپ چمچا گیری کرتے ہیں نا، چمچا گیری سمجھ رہے ہیں نا؟ چمچا گیری کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ایک ہوتی عزت، عزت کرنا الگ چیز ہوتی ہے، عزت اس کی ہوتی ہے جو عزت والا ہوتا ہے، چمچا گیری اس کی ہوتی ہے جو چمچا گیری کی سیڑھی پہ چڑھ کے ممبر پہ بیٹھتا ہے، سمجھے؟ کہا کہ سامنے دربار ہے، چلے جاؤ، دروازہ بڑا تھا، اونٹ سمیت دربار میں چلا گیا۔ بھائی اونٹ سمیت جانا یہ کوئی اخلاقی چیز تو نہیں ہے نا، اونٹ کو باہر کھڑا کرو، اونٹ سمیت چلا آیا اندر۔ امیر شام نے دیکھا، پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں علی کی جانب سے سفیر بن کے آیا ہوں۔ کہا کہ علی نے یہ تمیز نہیں سکھائی، یہ بھی نہیں سکھایا کہ امیر المومنین کے دربار میں کیسے جاتے ہیں؟ تربا نے کہا پہلے بتا امیر المومنین ہے کہاں؟ کہا کہ بتا امیر المومنین ہے کہاں؟ کہا کہ میں ہوں امیر المومنین۔ کہا کہ تو خاکہ امیر المومنین ہے، میں علی کا مومن ہوں، میں تجھے امیر مانتا ہی نہیں ہوں۔ ایسے باتوں میں کوئی امیر المومنین نہیں بنتا۔ کہا کہ لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ اونٹ سمیت اندر چلا آیا، اونٹ تو باہر چھوڑتا۔ اب بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ کیا کرتا؟ ایک تو جو تیرے سارے دیکھ رہا ہوں نا، ایک تو ان کے چہروں سے مجھے جہالت نظر آ رہی ہے، اور دوسرے سب کے سب چور لگ رہے ہیں، اس لیے تیری حمایت کر رہے ہیں۔ بھائی یہ سفیر ہے، اکیلا کھڑا ہے شام میں، اکیلا، علی کا ماننے والا ہے نا۔ کہا کہ سب چور ہیں۔ کہا کہ بھلا چور تھے تو ضمانت میں دیتا، میرے سپاہی دیتے، اونٹ تو باہر چھوڑ کے آتے۔ کہا کہ کیا پتا، یہ تو اتنے جاہل ہیں، اگر اونٹ چوری ہو جاتا تو کم سے کم مجھے 2 مہینے یہ ثابت کرنے میں لگتے کہ میں اونٹ میں سوار ہو کے آیا تھا یا اونٹنی میں سوار ہو کے آیا تھا۔ اونٹ میں سوار ہو کے آیا یا اونٹنی پہ۔ تو کہا کہ آیا کیوں ہے؟ کہا کہ علی کا خط لے کر آیا ہوں۔ امیر شام نے خط لیا، کہا کہ جاؤ ہم جواب بھیج دیں گے۔ ترما نے کہا ہم اتنے فارغ نہیں ہیں، ابھی جواب دو، ابھی ہم انتظار کرنے والے نہیں ہیں۔ اس نے فوراً خط لکھا، خط جیسے دیا نا ترما کو، ترما نے کیا کیا؟ خط کھول کے اسے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ خط پڑھنا شروع کیا۔ کہا کہ کیسا سفیر ہے، خط جا کے امیر المومنین کو دے، تو کیوں پڑھا ہے؟ کہا کہ تیرے خط میں ایسی کون سی چیز ہے جو علی کے پاس لے جاؤں، میں خود اس کا جواب دے دوں گا، میں خود جواب دے دوں گا۔ اب خط میں پتا کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا تھا کہ جا کے علی کو کہنا کہ رائی کے دانوں کے برابر میرا لشکر ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ترما نے کہا تیرے پاس رائی کے دانوں کے برابر لشکر ہے، علی کے پاس مالک اشتر جیسا مرغ موجود ہے۔ مالک اشتر کے پاس مرغ موجود ہے، مالک اشتر جیسا، جو تیرے دانوں کو چگتا جائے گا، تیرا کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو بس عزیزان محترم یہ تھے صحابی۔ اب مالک اشتر، کیا ہی اس کی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ وہ ابراہیم بن مالک اشتر اپنی ماں کے پاس جاتے تھے، تھوڑی توجہ رکھنا، ماں کے پاس جاتے تھے، ماں سے پوچھتے تھے ہمیشہ
बाप की जानिब इशारा करके पूछते थे, माँ ये कौन है? समझ है मेरी बात को? माँ ये कौन है? पता क्यों पूछते थे? वो पूछते इसलिए थे कि इसकी माँ हर बार नया जवाब देती थी, हर बार नया जवाब देती थी। एक मर्तबा पूछा, कहा कि ये तेरा बाप है, इसका नाम मालिक है, आज तक न कभी हंसते देखा न कभी सोते देखा, न कभी हंसा न कभी सोया। तो इब्राहिम करीब गए, कहा कि बाबा मैंने सुना है आप सोते क्यों नहीं? कहा कि जिस दिन अल्लाह नींद तकसीम कर रहा था ना, मैंने अल्लाह को कहा मुझे नींद नहीं चाहिए। पूछा क्यों? कहा कि ऐसा ना हो कि अली बुलाए और मैं सोया पड़ा रहूं। अली बुलाए और मैं नींद में हूं। ये कह के मालिक उठा, सीधा खड़ा हुआ, इब्राहिम के कंधे पे हाथ रखा। इब्राहिम को कहा एक बात बताऊं? कहा कि बताओ। कहा कि अली ने मुझे कहा इस किले की रखवाली तुझे करनी है, किले की रखवाली तुझे करनी है। मैंने 4 दिन 4 रातें, तवज्जो मेरी तरफ हो, 4 दिन 4 रातें न सोया न बैठा न लेटा, खड़ा ही रहा, खड़ा ही रहा, क्योंकि अली ने कहा था खड़े होकर जो है तुझे रखवाली करनी है। तो मालिक कौन होता है? अली की नाफरमानी करके बैठ जाने वाला मालिक कौन होता है? अभी वही मालिक है जिसके बारे में अजीब जुमला है, बड़ा अजीब। क्या कहा अली ने? अली के जुमले हैं, अली तू मेरे साथ ऐसे है, ऐसे है। बड़ी कमाल की बात है, कहाँ अली और कहाँ मालिक, कहाँ मासूम और कहाँ गैर मासूम। कहा कि मालिक तू मेरे साथ ऐसे है जैसे मैं मोहम्मद के साथ था, मैं मोहम्मद के साथ था। ये जैसे मालिक जैसे साहबी मौजूद थे, यही मालिक। ये क्या था? इश्क अली था। इश्क अली कोई छोटी चीज नहीं है। बस 21वीं शब है ना, बस यही दुआ है कि अगर मौत हो ना विलायत अली पे हो, अली के मानने वाले हो, इससे बड़ा कोई कमाल नहीं। अमीर अल मोमिनीन जिसने अदालत कायम की, खुद अली का फरमान है, कुत्तेला अलीयुन फी शिद्दत अदलिही। कहा कि दुनिया के हुक्मरानों से दुश्मनियां हुई ना, किस वजह से हुई? वो जालिम थे। लेकिन अली की दुनिया दुश्मन हुई अदालत की वजह से, अदालत की वजह से। दुनिया अली की अदालत बर्दाश्त न कर सकी। जब मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपना गवर्नर भेजा ना शाम की तरफ, वो शामी तो उसकी तो बड़ी हुकूमत थी, बड़े कमाल पे खड़ा था, ज़ाहिर उसकी फोर्स थी, ताकत थी। उधर अपना गवर्नर भेज दिया, उसको कहा कि हुकूमत से दस्तबरदार हो जाए, आज के बाद मरकज़ की जानिब से गवर्नर ये होगा। बात पहुंच रही है ना मेरी? तो उधर से इब्ने अब्बास दौड़ते आए। इब्ने अब्बास आए, घोड़े से उतरे। मालिक अश्तर, अम्मार यासिर जो मौला के खास हैं, वो दरबार के बाहर खड़े थे। मेरी बात समझना, क्योंकि मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई। वो दरवाजे में खड़े हुए थे। अम्मा ने कहा, इब्ने अब्बास थोड़े परेशान लग रहे हो, थोड़े परेशान लग रहे हो। कहा कि परेशानी है, अभी हुकूमत बनी नहीं है और अमीर अल मोमिनीन ने डायरेक्ट अमीर शाम को माजूल करने का हुक्म दे दिया है। भाई हुकूमत के तो तकाजे होते हैं ना, कुछ मसले होती है ना, ये डायरेक्ट हुक्म जारी कर दिया अली ने। अम्मार ने अजीब जुमला कहा,
اماں نے کہا اے ابن عباس، اپنے ابن ام کو، اپنے چچا کے بیٹے کو مصلحت نہ سکھا، علی صرف عدالت کرتا ہے، علی صرف عدالت کرتا ہے۔ جب اس نے کہا علی صرف عدالت کرتا ہے تو ابن عباس نے کہا میرے چچا کا بیٹا ہے، مجھے عزیز ہے، لیکن میں چاہتا ہوں حکومت چلے اس کی۔ اماں نے کہا ابن عباس علی کو عدالت کرنے دے، اللہ نے چاہا تو حکومت بھی چلے گی۔ تو یہ امیر المومنین کی عدالت، یہی شبیں چل رہی ہیں، 19 کی، 20 کی شبیں، 18 کی۔ امیر المومنین کا عمل کیا ہے؟ رات کو کھانا اٹھاتے ہیں، گلیوں میں بھوکھوں کو کھلا رہے ہیں، گلیوں میں بھوکے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ یا علی، ادھر دشمن گھوم رہے ہیں، مکہ میں زہر خریدے جا رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ادھر دروازے پہ بیٹھا ادے، جناب ادے دروازے پہ بیٹھا پہرا دے رہا ہے، کوئی دشمن نہ آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ابھی وہ اپنے عقیدت میں بیٹھا ہوا ہے، تو محمد بن حنفیہ آئے، کہا ادے آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ کہا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے، اسی لیے علی کے حجرے پہ پہرا دے رہا ہوں۔ کہا کہ ادے علی ہے کہاں؟ علی تو حجرے میں ہے ہی نہیں، پہرا کس چیز کا دے رہے ہو؟ کہا کہ کہاں گئے؟ کہا وہ گئے رات کو یتیموں کو روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے۔ یہ ہے امیر المومنین۔ اب خدا کے سب بہت عمدہ جملہ ہے ادے کا، بس وہ ذکر کر کے 2 فقرے مصائب کے پڑھوں گا۔ ادے نے پتہ ہی کیا کیا؟ محمد بن حنفیہ کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ غصے میں گلے میں ہاتھ ڈالا، گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ حنفیہ تمہارا باپ ہے، ان حالات میں آپ اپنے باپ کو باہر جانے کیوں دیتے ہو؟ محمد حنفیہ نے کہا ادے میرا باپ عادل ہے، عادل نہیں چاہتا کہ خود سویا رہے، دروازے پہ کوئی پہرا دیتا رہے، دروازے پہ کوئی بیٹھا ہو پہرا دے۔ اب ادے نے کیا تاریخی جملہ کہا ہے؟ ادے نے کہا اے حنفیہ، علی کی حفاظت کرو، کیونکہ علی ہوگا تو عدالت بھی ہوگی، علی ہوگا تو عدالت بھی ہوگی، اگر علی شہید ہوا تو عدالت بھی شہید ہو جائے گی۔ بس عدادانہ نے سید شولا، وہی 19ویں کی شب آئی، 19 کی شب آئی۔ افطار کہاں کیا؟ ام کلثوم کے گھر۔ یعنی آج بیٹی اپنے بابا علی کی میزبان ہوئی ہے، بابا علی کی میزبان ہوئی، افطار یہاں افطار کیا۔ افطار میں کیا پیش کیا ہے بی بی نے؟ 2 چیزیں پیش کی ہیں نا، ایک نمک پیش کیا اور دوسرا دودھ پیش کیا، شربت۔ کہا کہ بیٹی شربت رکھ لے، ہو سکتا ہے کوئی پیاسا آ جائے اسے پلانا پڑے۔ یہ ہے امیر المومنین، کوئی پیاسا آ جائے شربت رکھ لے۔ ادھر مولا مسجد کوفہ میں گئے ہیں، نماز شب میں ہیں، اچانک کوفے میں ایک آواز گونجی۔ آواز کیا تھی؟ قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین کی شہادت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کا سر ایسے چاک ہو جس طرح رحل پہ قرآن کھلا ہوتا ہے۔ اب جنازہ لے کے چلے امیر المومنین کا 19 کی شب کو۔ اللہ تعالیٰ بہت مختصر کر رہا ہوں، جب مولا کو لے کے آ رہے تھے نا تو روایت پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے اپنے حجرے کے گھر کے قریب پہنچے نا
امام حسن کو کہا حسن بیٹا میرے صحابہ کو کہو دور چلے جائے کیونکہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز جو ہے وہ نہ سنے۔ مولا آج تو گھر میں زینب کے رونے کی آواز یہ برداشت نہیں کرتا کوئی غیر سنے۔ مولا جب کوفے میں تیری بیٹی آئی ہوگی مجمع عام میں مولا کیسے برداشت کیا ہوگا؟ بس ادادر و آخری جملے اب مولا کا جنازہ مولا زخمی حالت میں گھر میں 19 کی شب گزری 19 کا دن گزرا 20ویں کی شب گزری مسلسل صحابہ کرام کا ایک سلسلہ بندھا ہوا ہے مولا کے عیادت کے لیے آ رہے ہیں بیٹے بھی آئے بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ بھی آ رہے ہیں لیکن ایک بی بی ہے کبھی پردہ اٹھا کے دیکھتی ہے کاش مجھے بھی تھوڑا وقت مل جائے تاکہ اپنے بابا کے پاس جا سکوں۔ ادادارو جب آدھی رات کا وقت ہوا سب روانہ ہوئے ثانیہ زہرا نے عباس کو بلایا عباس تھوڑا میرے قریب آنا۔ عباس کو کہا بابا سے کہو میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ بس 2 جملے جیسے نا ثانیہ زہرا آئی ہے اپنے بابا کے پاس مولا نے ثانیہ زہرا کو کہا ہے زینب قرآن کی تلاوت کر آخری وقت میں تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ جیسے نہ تلاوت شروع کی جناب امیر المومنین نے کہا اے زینب مجھے اطمینان ہو گیا کیونکہ تیرا لہجہ بھی وہی ہے جو علی کا لہجہ ہے۔ بس ادادارہ نے زید شدہ 21ویں کی شب آ گئی مولا کی شہادت ہو گئی اور مولا کا جنازہ چلنے لگا۔ آگے حسنین تھے پیچھے جبرائیل تھے۔ آج 21ویں کوفہ میں علی کی بیٹی پردیس میں یتیم ہو حسنین علیہ السلام بھی یتیم ہو۔ اللہ